بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستوں السلام علیکم. ہفتے کے دن سے سابقہ حکومتیں اور موجودہ حکومتیں سب شور کر رہی ہے کہ یہ امریکہ کے صدر نے کیا بیان دیا، اور کچھ لوگ حیرانگی کی بات کر رہے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں تو بڑا اس سے شوق لگا ہے. ہماری قوم کو کیا ہو گیا ہے، ہمارے قوم کے لیڈروں کو کیا ہو گیا ہے؟ اتنی عرصے سے امریکہ آپ کے ساتھ ظلم بظلم کر رہی ہے. اب تک آپ نے نہیں پہچانا ان کے ارادے کیا ہیں، کیونکہ آپ جا کے سلامیاں پیش کرتے ہیں واشنگٹن میں، تو اس سے کیا وہ آپ کو معاف کر دیتے ہیں اپنی سوچ کے مطابق اور ہر ایک چیز پہ ہاں میں ہاں ملا دیتے ہیں؟ کبھی نہیں. آپ کو سعودی عرب نے مدد کی کس لیے؟ کیونکہ سعودی عرب اور امریکہ اس وقت ملاقات بھی ایک دوسرے سے کرنے سے گریز کر رہے ہیں. آپ کو متحدہ اماراتوں نے مدد کی، ہمارے مسلمان بھائی ہیں، لیکن اس کے ساتھ بھی ان کا ایک مستقبل میں وقار نظر آ رہا ہے خلیج میں اور شاید دنیا کے اور علاقوں میں. لیکن سمجھنے کی یہ بات ہے کہ آپ کو جو میں 7 سال سے 8 سال سے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے آپ کو صرف اپنا ناک پانی کے اوپر رکھنے دیا سانس لینے کے لیے، باقی ہم پورے پانی میں ڈبے ہوئے ہیں. اور یہ سچ ہے. میں آپ سے یہ بات عرض کروں، میں نے 1 سال پہلے حکمرانوں کو ایک اہم پیغام یا ایک اہم خبر دی تھی امریکہ کے طرف سے، جو مجھے معلومات اپنے تعلقات کے ذریعے حاصل ہوئی تھی، اور میری سوچ تھی کہ شاید جنہیں بتا رہا تھا وہ تفصیل مجھ سے لیں یا مجھ سے بات کریں. نہ انہوں نے تفصیل لی، نہ انہوں نے مجھ سے بات کی، تو میں کیا مدد کرتا ان کی؟ آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں بے عقلی سے بھی جب کام لیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ کام چل جائے گا، لیکن عالمی دنیا میں کام چل جاتا نہیں ہے. آپ کو بار بار کہا گیا کہ نیا دنیا کا آرڈر قائم کیا جا رہا ہے، تو کیا آپ نے اس کی کوئی تیاری کی؟ آپ نے تو فیٹف کی تیاری نہیں کی. اب بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس مشکلات سے اسی ہفتے یا دوسرے ہفتے تک نکل پڑیں. آپ نے تیاری کیا کی ہے جب امریکہ کا صدر، جسے انگریزی میں کہا جاتا ہے لیڈر آف دا ویسٹرن ورلڈ، بیان دے رہے کہ سب سے خطرناک دنیا میں ملک پاکستان ہے، تو سب سے خطرناک ملک کو وہ جاری رکھیں گے یا مدد کریں گے یا آپ کی خیر خواہی سوچ رہے ہیں؟ کیا سوچ رہے ہیں؟ سب سے پہلے میرا خیال یہ ہے، اور یہ میں بڑی اہمیت سے کہہ رہا ہوں، کہ جتنا آپ ان کو آگے رکھیں گے، جس سے عالمی دنیا آپ سے آپ کے ساتھ مذاق بھی کر سکتے ہیں، ٹانگ بھی کھینچ سکتے ہیں، تو آپ کیوں نہیں اپنے اداروں کو اتنا قائم کریں،
خارجہ کو کیوں نہیں اتنا قائم رکھیں کہ وہ اپنے فیصلے ایک طاقت سے کر سکیں. کوئی پرواہ نہیں کرتا. مصر میں ایک بہت بھاری اکثریت کی جمہوری قیادت نے مصر کو سنبھالا اور پھر ایک فوجی کو حکومت دے دی اور امریکہ نے انہیں $2 بلین اسی وقت دیے اور سعودی عرب سے $11 بلین دلوائے. یہ دیکھیے کہ آج ترکی آنکھیں دکھاتا ہے حالانکہ اس کی طاقت عوام کے علاوہ فوجی قوتوں سے ہے، لیکن آگے اپنے آپ کو رکھا ہوا ہے اور ایسی باتیں کر رہا ہے کہ نیٹو کی ایسی کی تیسی بھی ہو جاتی ہے ان باتوں میں. ایسی خریداریاں کر رہے اسلحہ کے، جبکہ ہمارے ننھے سے کمزور سے لیڈران نے ایران سے تیل کا پائپ لائن نہیں لیا. میں اس وقت احمدی نژاد صاحب کا پیغام لایا تھا پاکستان جب میں اقوام متحدہ میں تھا. اس میں باقاعدگی سے کہ تیل کے ہم پائپ لائن، اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں آپ کے ملتان یا کراچی کے اڈوں تک پہنچا سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہم کئی $1 بلین آپ کے بینکوں میں ڈال سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہم آپ کے ساتھ جو ٹریڈ کریں گے اس میں ہم آپ سے نہ ڈالر مانگتے ہیں نہ ہماری جو ان کی اس وقت کی کرنسی تومان مانگتے ہیں. ہم اس کو ایسے رکھتے ہیں کہ ہم سال بہ سال آخر میں بیٹھ کے اس کا صحیح برابری کر لیں گے. تو آج انڈیا نے بھی یہی کیا ہے اوروں کے ساتھ، لیکن ہم فیصلے نہیں لے سکتے اور وقت پہ تو ضرور نہیں لے سکتے. اور میں نے جب بحیثیت وزیر خارجہ کے تیل کے سلسلے میں مداخلت کی تھی، اور اس وقت جب اس حکومت نے 1 سال لے کر قطر کے ساتھ ظلم کیا، اصل میں موبل آئل کے ساتھ ظلم کیا، لیکن موبل آئل قطر سے کنٹرول ہوتا ہے، قطر کو کنٹرول کرتا ہے، معاف کرنا. تو انہوں نے کہ پھر آپ کا نام آ جائے گا، ہم اپنے اوپر یہ تمغہ لینا چاہتے ہیں کہ ہم نے تیل دیا ہے پاکستان کو. بھائی تمغوں کی بات نہیں ہے، پاکستان کی نسلوں کی بات ہے، اور ہم نے اس پہ توجہ نہیں دی. تو دنیا کیا کیا نہیں کر رہی ہے. ہم ابھی تک اگر اس خوف میں رہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہوگا کیا. آپ کے ساتھ تو ہو گیا جو ہونا ہے، آپ کے ساتھ فیٹف بھی ہو گیا ہے، آپ کے ساتھ ادارے بھی لگے ہوئے ورلڈ بینک کے اور IMF کے، آپ کی ایسی کی تیسی کر رہے ہیں. اب اور کیا ہونا ہے؟ قوت کریں. دیکھیے اس دن میں نے بیان سنا کہ دیکھیں اس حکومت نے کیا کر دیا ہے. بھئی اس حکومت نے کیا کر دیا تھا؟ امریکہ نے بار بار زہر کی گھونٹیں اندر کر کے
चल रहे थे, आपके प्राइम मिनिस्टर साहब रूस चले गए, यूक्रेन के मामले में होते हुए, तो उनको उगलना पड़ा जो उनके दिल में बात थी। अफसोस तो मुझे ये होता है कि हमने हर एक चीज़ पे हाँ में हाँ मिला के बयानात भी जारी किए गए कि हम अमेरिका को नहीं छोड़ेंगे। मुझे याद है कि जनरल आज़म साहब आए थे 62 में कराची में, सैलाब आए थे, बड़ी बारिश हुई थी उस ज़माने में, तो उन्होंने कहा तैयार किया एक खाका कि हम लियारी में जो लियारी नदी में जो लोगों ने पनाह ली थी और बुरी तरह मारे भी गए, तो वो उनको सबको वहाँ से हटाकर नाज़िमाबाद, नॉर्थ नाज़िमाबाद में उस वक्त ज़मीन थी, वो ज़मीन इनको दी जाए। तो हमारे बड़े भी गए उनके साथ तीन हट्टी पुल पे बहुत बड़ा मुजाहरा हो रहा था उन महाजरीन का जिन पे ये दरिया चल चुकी थी, बहुत सा नुकसान हुआ था। और वहाँ उन्होंने बैनर ये लगाए थे, मुझे आज तक याद है, न हम इस गंदे नाले को छोड़ेंगे, ना ये गंदा नाला हमें छोड़ेगा। तो उन्होंने हंस के कहा वालिद साहब को कि भाई सईद ये तो यहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं है, सिर्फ मरने के लिए तैयार है। वो दिन इसलिए याद आ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या हम किसको छोड़ सकते हैं? नहीं, हमने चीन को नाराज कर दिया, रूस को नाराज कर दिया, अमेरिका को खुश रखा। अमेरिका का सदर कहता है कि इनसे बुरा कोई डेंजरस खतरनाक मुल्क नहीं है दुनिया में। इससे भी समझ लें कि वो आपके लिए क्या तैयारी कर रहे हैं। देखिए, इसे कोई इंसान अपनी बातों को सही देखते हुए ये ना समझें कि इसमें कोई खुशी है, इसमें बर्बादी है। आज एक चीज में आपने अव्वलियत दिखाई है कि मुल्क भगोड़े होने में पाकिस्तानी सबसे तेज है, और उन्होंने जो 3 जगहों को इब्तिदा में संवारा है, वो अब दुनिया के कई लोग इन जगहों पे जा रहे हैं, ना सिर्फ एशिया से बल्कि अमेरिका से भी, साउथ अमेरिका से भी और मुख्तलिफ जगह से। वो है तुर्की, वो है साइप्रस, और वो है माल्टा। तो बहर मेडिटेरेनियन आइंदा सदियों का एक जैसे एक ज़माने में स्विट्ज़रलैंड होता था, वो गरीबों का स्विट्ज़रलैंड ये जगहें बन जाएंगे। बाद में फिर पैसा बहुत हो जाएगा, पता नहीं क्या होगा, लेकिन एक नई क़यादत पेश हो रही है और दुनिया का एक नया मकाम उठ रहा है। और पाकिस्तानी बेतहाशा शुरू किया था इन्होंने माल्टा से। मैं हैरान था जब मैं माल्टा में था भुट्टो साहब के वक्त पे, बड़े पाकिस्तानी इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, ये वो सब माल्टा में थे। उसके बाद पैसे वालों ने साइप्रस देखा और अब बड़े पैमाने पे तुर्की में जाया जा रहा है। चले, हम इसी बात से खुश रहते हैं, बाहर वालों को वोट दें, बाहर वाले हमें पैसे भेज दें। जितने पैसे आने चाहिए वो नहीं आते हैं, ना वो भेजते हैं। उन्होंने वहाँ अपने आप को मुकीम करके वहीं अपनी ज़िंदगी, वो थोड़ा बहुत बचा कुचा इधर उधर जो मिलता है वो भेजा जाता है ज़्यादातर।
وہ آپ کو کب تک چلائے گا؟ اور وہ بھی زیادہ سے ان لوگوں سے آ رہے ہیں پیسے جن کے خاندان یہاں ابھی بھی بسے ہوئے ہیں، جن کے وہاں چلے گئے ہیں یا وہاں شادیاں کی ہیں، ان کا حال ہو رہا ہے۔ تو ہم سوچ کیا رہے ہیں؟ ہاں ہمیں اسی طریقے سے جوتے ملیں گے، ہاں سوچ لیں کہ نکمے لوگوں کو ان عہدوں پہ یا ان جگہیں لگانے سے جہاں عالمی دنیا سے آپ کا رابطہ رہنا چاہیے، عقل کی بات نہیں ہے۔ کبھی ہم سنتے ہیں کہ فلاں چلے گیا ہے فلاں ملک میں، دیکھیے 100 آدمی کی ٹیم لے گیا، وہاں ملک کہتا ہے یہ کہاں سے ہم دیں گے، آپ خود پیسے دیں ان کے رہنے کے ہوٹلوں میں۔ تو ہم کوئی راستہ اختیار نہیں کر رہے۔ کہاوت تھی انگریزی کی، بزنس ایز یوزول، کہ یہ کاروبار پاکستان کا اسی طریقے سے ہی چلتے رہے گا۔ ہم نہ تباہی دیکھ رہے ہیں، صرف دبئی دیکھ رہے ہیں، اور دبئی بھی آپ کے ساتھ وہ نہیں جو تھا پہلے۔ بلوچستان کی کچھ بھائیوں سے بات ہوئی، میں بار بار نشاندہی کر رہا تھا، اور وقت ہے یاد دلوانے کا کہ ہم نے بیان دیا تھا اس وقت کہ اکبر بگٹی کے ساتھ یہ حشر مت کریں۔ اس میں یہ بھی کہا تھا کہ یوسف ہارون سے بیان دلوایا تھا کہ قائد نے کہا تھا کہ بلوچوں کے ساتھ نرمی اور محبت سے پیش آئے۔ نہ ہم تاریخ سے سبق لیتے ہیں، نہ ہم موجودہ لوگوں کی رائے لیتے ہیں۔ بس پٹری سے بھی جب ٹرین چلتی ہے تو کوشش کرتی ہے کہ جہاں موڑ بہت خراب ہے تو ٹرین کو آہستہ کیا جائے کہ گر نہ جائے وہاں موڑ پہ۔ ہم یہ بھی نہیں دیکھتے، گرتے ہیں پھر بنا کے پھر آگے چلتے ہیں۔ اگر ہم نے اپنا پروگرام بنایا، اور یہ یاد رکھیں عجیب کیفیت ہے، ایران سے دشمنی ہم کرتے ہیں، ایران کے سرحد پہ پاکستان کے ساتھ الف سے لے کے ہے تک لائن لگی رہتی ہے اسمگلنگ کی۔ کون اجازت دیتا ہے؟ کھول دے نا، عام آنے دے تو پھر حکومت کا بھی فائدہ ہوگا۔ نہ حکومت یہ سمجھتی ہے، نہ اس کا پہرا دے سکتے ہیں۔ افغانستان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ حال ہی میں 14 اگست کو جو افغان پرچم کو پھیلایا گیا کراچی میں، لیکن اس دن کے بھی ریکارڈ آپ دیکھیں کہ سرحد پہ تو لوگوں کو آپ نے کھلا چھوڑا ہوا تھا، تو آپ کس قسم کی سمجھداری میں کام کر رہے ہیں؟ اور ہندوستان کا جہاں تک تعلق ہے، بس ہم کشمیر کشمیر کرتے رہتے ہیں، مار کھاتے رہتے ہیں، لیکن ہندوستان میں بھاجپا پارٹی مضبوط سے مضبوط ہو رہا ہے، اور جب چاہتے مسلمانوں کو ہلاک کر دیتے، آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ کشمیر کی تو تبدیلی ایسے لے آئیں گے کہ کشمیروں میں مسلمانوں کی اکثریت ہی نہیں رہے گی، آپ کیا کریں گے؟ کم سے کم ایک قرارداد تو موو کریں اقوام متحدہ میں کہ سوائے جس وقت اقوام متحدہ نے ووٹ کیا تھا کہ کشمیر میں ریفرینڈم ہو، ریفرینڈم کے دن میں جو بھی نام ڈالے تھے فہرستوں میں، ان کی اولاد کے علاوہ اور کس کو آپ کشمیری تسلیم نہ کرے، کیونکہ اب وہاں وہ کہتے ہیں نا کہ آبادی کو تبدیل کیا جا رہا ہے۔
وہ بھی ہم نہیں کر سکتے ہیں، لڑ بھی نہیں سکتے ہیں، سمجھوتا بھی نہیں کر سکتے ان کے ساتھ. کس دلدل میں ہے کہ سوائے بحر عرب جو ہمارا پھر بھی کھلا علاقہ ہے، اور اس میں بھی ہندوستان بڑی تیاریاں کر رہا ہے. کر کیا رہے ہیں؟ اور جہاں تک امریکہ کا تعلق ہے، یہ میری آخری بات ہے، میں نے آپ کا بہت ٹائم لے لیا، تو وہ یہ ہے کہ توقع ہی جب اٹھ گئی غالب، کیوں کسی کا برا کرے کوئی. چھوڑیں یہ باتیں. جیسے میں نے کہا، میں نے یہ پیغام تو بہت پہلے پہنچایا تھا، کس کو بھی پرواہ نہیں رہی. بہرکیف ملک، وطن، دیس ہمارا ہے، تکلیف ہمیں ہوگی. بیانات سے بوجھ نہیں اتارا جاتا ہے، بیانات سے علاوہ بھی کام کرنا ہے. آئیے کرتے ہیں. اب تک بہت سے علاقوں میں گندم نہیں بویا جا رہا ہے کیونکہ پانی ہے سندھ میں. پرواہ ہے کسی انسان کو؟ آخر میں آج کے انتخابات کے جو نتائج برآمد ہوئے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی اور عمران خان کو مبارک ہو. پہلی بار پاکستان میں کس نے بھی 6 سیٹوں پہ مقابلہ کر کے جیت گئے ہیں. یہ مبارکبادی کے قائل ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ جنہوں نے مقابلے میں سیٹیں جیتی ہیں، حکیم بلوچ کراچی سے اور موسیٰ گیلانی ملتان سے، ان کو بھی مبارک ہو کہ اتنی مشکل انتخاب میں وہ جیت کے سامنے آئے ہیں. شکریہ.